جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق۔ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہے؟ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بچے کو نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی، ایک بچے کو نماز جنازہ کے اندر کی دعا یاد نہیں ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، اور ایک روایت میں ولا تفتنا بعدہ۔ مختصر دعا ہے۔ بہت سارے نوجوان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ دعا یاد ہے؟ بہت سارے نوجوانوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر والد کا انتقال ہو جائے تو دنیا سے ودا کرتے وقت پر کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ نماز جنازہ میں تم یہ دعا اپنے والد کے حق میں ایک نعمت کے طور پر، ایک دعا کے طور پر، اور ان کو تم ودا کرتے ہو، یہ دعا کرتے ہوئے تم ودا کرو؟ تو بچے افسوس میں آ جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ ہم بھائی بھائی کی کیا بات کریں، دور کے مسلمان بھائی کی کیا بات کریں، ایک اجنبی مسلمان کی کیا بات کریں؟ سگے بھائی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ سگے بھائیوں کو تو چھوڑیے، بیٹا اپنے باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بیداری، شعور، احساس ذمہ داری ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ہے سوشل لائف؟ کس کو کہتے ہیں سوشل لائف؟ کیا سوشل لائف کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہوٹل میں جمع ہوں اور لوگوں کے ساتھ چائے پیتے ہوئے رات گزار دیں؟ اس کو کہتے ہیں سوشل لائف؟ کیا سوشل لائف اس کو کہتے ہیں کہ پرانے شہر سے یا نئے شہر سے ہمیں یہ خبریں ملتی ہے کہ پرانے شہر کے نوجوان نکڑوں پر بیٹھ کر اپنی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں، اور جب ہم پولیس والوں سے مل کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ ہم تک اسلام لے کر آئے ہیں، آپ اپنے کمیونٹی کے بچوں کو جا کر پہلے سدھارو۔ کبھی ہمیں نئے شہر سے خبریں ملتی ہے کہ یہ روڈوں پر رات بھر کار چلاتے ہیں، ان کو کیا حق نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کو ٹکر لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی انوسنٹ اور کوئی معصوم کو کہیں ٹکر نہ لگ جائے؟ تو ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنا، کیا سوشل لائف کا مطلب یہ نکالا ہم نے کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اس کے اندر غیبت کرتے ہیں، اس میں چغل خوری کرتے ہیں اور گناہ کما کے، عذاب جاریہ کما کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں؟ کیا اسی لیے ہم کو جوانی ملی ہے؟ کیا ہم کو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تندرستی اور یہ بولنے کی طاقت دی ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں مال عطا کیا ہے؟ اس پر غور کرتے ہوئے، اس پر بہت ہی گہرائی کے ساتھ جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث شریف کو ہائی لائٹ کیا جائے، لوگوں کے دماغوں میں ڈالا جائے، نوجوانوں کے، ماؤں کے اور بہنوں کے، کہ اسلام میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کئی حقوق ہیں۔ اس میں سے چند حقوق بتانے کے لیے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر 6 ایسے بیسک حقوق بتائے گئے۔ اگر آدمی اس کی پریکٹس کرے گا تو باقی کے حقوق ادا کرنے میں انشاءاللہ اس کو مدد ملتی ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ، عقائد، دوسرا ہوتا ہے عبادات، تیسرا ہوتا ہے معاملات، چوتھا ہوتا ہے اخلاقیات۔ آدمی اگر عقیدے میں اچھا ہو لیکن عبادتوں میں اگر کمزور ہو تو بھی نہیں چلے گا۔ آدمی اگر عقیدے میں اور عبادتوں میں اچھا ہے لیکن معاملات میں اچھا نہ ہو، کیونکہ عقیدے کا تعلق اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، حقوق اللہ، عبادات کا تعلق اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، حقوق اللہ، لیکن معاملات کا تعلق ہے بندوں سے، حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ اخلاقیات، حقوق العباد سے بھی تعلق ہے اس کا، حقوق اللہ سے بھی تعلق ہے۔ اور جب یہ 6 چیزوں پر آدمی عمل کرتا ہے تو اس کو اس بارے میں پریکٹس ہوتی ہے، اس بارے میں ایک آدمی اپنے آپ کو عادت ڈالتا ہے کہ وہ اپنے سے ہٹ کر دوسروں کے بارے میں بھی سوچے۔ اگر یہ 6 چیزوں پہ آپ غور کریں گے تو اس کے اندر اس کو کیا پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ آدمی سیلفش نہ ہو جائے، آدمی خود غرض نہ ہو جائے کہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اور بعض اوقات بعض مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرنے کا پلان بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قتل تو دور کی بات ہے، اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے بھی تو اسلام میں اس کو حرام کہا گیا،
جس اسلام میں غائبانہ کسی کی غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہو، اس اسلام میں دہشت گردی کا سوال ہی نہیں اٹھ سکتا۔ چوری، قتل، یا کسی مرد کا کسی عورت کے بارے میں غلط شہوت والے خیالات، گویا کہ اس کا حق مار رہے ہیں، کسی کے بارے میں آپ غلط سوچ رہے ہیں، یا کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے سازش رچانا، یا جس کو کہتے ہیں الو بنانا، یا کسی کے غفلت کا یا اس کی بیوقوفی کا فائدہ اٹھانا، یہ وہ سارے کمزوریاں ہیں جو انسان کو معاملات میں کمزور بناتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں وہ انسان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں وہ انسان نفرت کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، قیل ما ہن یا رسول اللہ، وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا حق آپ نے بتاتے ہوئے کہا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم ملاقات کرو تو تم السلام علیکم، کم سے کم۔ ایک مرتبہ ایک شخص داخل ہوا، جاء رجل قال، کہا اس نے السلام علیکم، السلام علیکم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشر، وجاء رجل آخر، پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرون، وجاء رجل آخر، پھر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثون، یعنی آپ صرف السلام علیکم کہتے ہیں تو 10 نیکیاں ملی، اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو 20 نیکیاں ملی، اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو 30 نیکیاں ملی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ اگر آپ نے کہہ دیا تو یہ ورڈ ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے، آتھینٹک نہیں ہے، تو یہ کہنا نہیں چاہیے۔ جس عمل میں بدعت مل جاتی ہے وہ عمل خراب ہو جاتا ہے، جس عمل میں بدعت مل جاتی ہے وہ عمل خراب ہو جاتا ہے، تو پھر مغفرتہ کہنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، ضعیف ہے، مغفرتہ ضعیف ہے۔ ابو داؤد کی جو روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ آتھینٹک نہیں، اور جب آپ اس سے ملے تو سلام کہیں۔ آپ جب فون کرتے ہیں تو فون اٹھانے والا آدمی سلام نہیں کرے گا، وہ کہے گا نعم، فون کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فون کیا تو ایک بچی نے فون اٹھایا، کہا ہے ابو، تو کہا باہر گئے، ٹھیک ہے ابو کو اطلاع دے دو، بہرحال بعد میں پھر جب ابو آئے، بات کے شیخ آپ نے مجھے یاد کیا تو کہا کہ تمہارے بچی کو جو تم نے تعلیم دی ہے وہ غلط تعلیم دی ہے، بچی نے میرا حق چھین لیا، میں نے فون کیا تھا تو مجھے سلام کرنا چاہیے، لیکن بچی نے پہل کر دی، بچی کو پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فون کرنے والا ویسے ہے جیسے کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا، تو دروازہ کھٹکھٹانے والے کو چاہیے کہ وہ سلام کرے گھر والوں پر، یعنی سلام کرنے کے بھی آداب ہے۔ چلنے والا، اگر کوئی چلنے والا ہو تو ایسے وقت پر ہم کو یہ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری کے اندر ہم کو یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا رہے گا تو بڑے پر سلام کرے، المار علی الجالس، جو بیٹھا ہوا ہے اس پر سلام کرے گا گزرنے والا، الراکب علی الماشی، اگر کوئی سواری پر ہے تو چلنے والے کو وہ سلام کرے گا۔ یعنی اسلام میں غرور کو، اسلام نے غرور کو توڑ دیا ہے۔ ایک آدمی کے پاس سواری ہے تو جنرلی کیا تھا، سواری والے کو لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن اسلام میں الٹا ہے، سواری والا چلنے والے کو سلام کرے، اس کا غرور توڑا جا رہا ہے، بھائی مجھے سواری آپ سلام کرنا چاہیے، میں سیٹ ہوں آپ سلام کرنا چاہیے، غرور توڑا جا رہا ہے۔ چلنے والا ہو سکتا بیٹھے والا آدمی، تو وہاں پر کہا تھا چلنے والے کو جو زیادہ حرکت میں وہ سلام کرے۔ اور القلیل علی الکثیر، ایک آدمی ہے، کئی جماعت ہے، تو وہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ کثیر پر سلام کرے، اگر تھوڑے ہیں زیادہ اگر ہے تو زیادہ پر سلام کرے۔ سلام کرنا بھی حقوق میں سے، سلام کا جواب دینا، اور ایک حدیث میں ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور اگر آپ اکیلے کو کسی نے سلام کیا تو آپ کے سلام کا جواب دینا آپ پر واجب ہے۔ اگر ایک جماعت پر کسی نے سلام کیا اور جماعت میں سے چند لوگوں نے جواب دے دیا تو کافی، کیونکہ یہ واجب کفائی ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، کچھ لوگ اگر جواب دے تو کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس حق کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنے والے بھی لوگ معاشرے میں، اور اس حق کو برابر یوز نہیں کرنے والے بھی ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔
مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جب سلام کرتے ہیں تو خیال نہیں کرتے السلام علیکم السلام علیکم. اب جانے السلام علیکم اگر آپ نے کہہ دیا السلام علیکم یا السلام علیکم، السلام مانے موت، آپ پر موت مانے بدل گئے. اسی لیے اچھے طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیجیے. لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے بیہیویئرل مینجمنٹ اس کو کہتے ہیں، مورل سسٹم اس کو کہا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے سوشل ایٹیکیٹ، سوشل ویلیوز. لوگ کہتے ہیں سوشلائٹ ہے. سوشلائٹ ہے کا مطلب ہے کہ اس کی پہلی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ سلامتی سے، امن سے. ہماری سوشل لائف امن سے شروع ہوتی ہے. ہمارے سوشل لائف کی بنیاد بھی امن ہے. ہمارے عقیدے کی بنیاد ایمان ہے، اس کے اندر بھی امن ہے. ہمارے سوشل لائف کی بنیاد بھی سلامتی پر. تو اس کے اندر اچھے طریقے سے سلام کرنا چاہیے. آپ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کہتے ہیں آئس بریکنگ کانسیپٹ. آئس بریکنگ مینجمنٹ کے اندر ایک بہت بڑا سسٹم ہے کہ کس طریقے سے آپ اچھے طریقے تعلقات بناتے ہیں. ایک فن ہے، لوگوں سے تعلقات بنانا ایک فن ہے. ہر ایک کو نہیں آتا. بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، پیسہ سب کچھ ہوتا ہے، ریلیشن نہیں ہوتے ہیں، نتیجے میں بہت مرتبہ مایوس ہو جاتے، غمگین ہو جاتے. کہتے ہیں لوگوں سے مجھے اتنی محبت نہیں ملتی، حالانکہ میرے پاس کیا کمی ہے، لیکن مجھ کو لوگ ویسی محبت نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے، بیہیویئرل مینجمنٹ بہت کمزور ہے. آپ کے مینجمنٹ اسکلز، آپ کے سوشل لیول پر جو اسکلز ہے اور ایک دوسرے سے تعاملات، معاملت داری میں آپ کمزور ہیں. اور بعض لوگ ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہوتا، ان کے پاس کچھ جائیداد نہیں ہوتی، بہت غریب ہوتے ہیں، لیکن ان کے ملنے کا انداز، ملتے ہیں تو مسکرا کر، اگر کسی سے ملتے ہیں سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سلام کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں. یوز کرنے کا سلام فون آپ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ایک اجنبی فون کر رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا کیا تاثرات ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سیٹ ناراض ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ بھائی ناراض ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ چاچا ناراض ہوں. ایسے کئی خیالات لے کر ایک آدمی سوال کرتا ہے، سلام کرتا ہے. اب سلام کا جواب، میں نے بعض لوگوں کا جواب دیکھا بڑا پیارا ہے. وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سامنے والا آدمی خوش ہو جاتا ہے، اب میں اپنے دل کی بات رکھ سکتا ہوں. بعض لوگوں کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، جی بولیے. اب بیچارہ سمجھ جاتا واقعی کچھ غصے نہیں دکھ رہے. وعلیکم السلام، جی بولیے. ایک دم ایسا تو ہوتا شاید کچھ غصے میں نہیں. شیخ میری آواز سنیں آپ. سلام، ہاں ہاں بھائی جواب دے دیا، جی بولیے. کچھ نیکسٹ کام کا بات کریے، میں بہت بزی ہوں. یعنی آپ سامنے والے کو آپ یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا. ایک اللہ کے بندے نے، اللہ نے اس کو پیدا کیا نا، وہ اشرف المخلوقات ہے. جو آپ کو فون کر رہا ہے وہ ایک اشرف المخلوقات ہے. یہ مت دیکھو کہ وہ غریب ہے، یہ مت دیکھو کہ وہ کم پڑھا لکھا، یہ مت دیکھو کہ سوسائٹی لیول پر اس کا کیا ہے. لیکن اللہ کے پاس ہو سکتا تقوی میں وہ ہم سے آگے ہوگا، اور آج نہیں تو ہو سکتا فیوچر میں ہم سے بھی آگے نکل سکتا ہے. کس کو معلوم؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے. لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ امت مسلمہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک امتی ہے. آپ کو اس نے فون لگایا، ایک اشرف المخلوقات نے آپ کو فون لگایا. آپ کتنے بھی مصروف ہو، اگر آپ جب اٹھائے ہیں فون تو پھر آپ کا جواب کیسا ہونا چاہیے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے اس کو اپلائی کری. دیکھیے آپ تعلقات. مدینہ یونیورسٹی ہمارے استاذ وہ کہہ رہے ہیں میرے تعلقات، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سب ان کو چاہتے تھے، سارے طلباء، سارے یونیورسٹی میں سب ان کو چاہتے تھے. ایک دن ہم نے پوچھا کہ آپ کو اتنا لوگ چاہتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلے بتا دوں، میں پیسے دے کر کسی سے میں چاہت نہیں خریدا، یہ تو کلیئر ہے. اس جیب میں سے پیسے نکالا ہوں اور کسی سے میں نے چاہت خریدی، ایسا کچھ نہیں ہے. تو پھر آخر استاذ کیا راز کیا ہے؟ کہا کہ میں سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جہاں انا اور تکبر کی باتیں آتی ہیں وہاں پر میں توڑ دیتا ہوں اس انا کو اور سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں. اگر کوئی سلام کر دیتا ہے مجھے، میں کوشش کرتا ہوں کہ بہترین سے بہترین جواب دوں. مثال کے طور پہ اگر سامنے والے نے کہا السلام علیکم، تو آپ کا جواب کیا رہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتے ہیں آپ. سامنے والا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اور پھر اگر سامنے والے نے 3 آپشن بھی یوز کر لیا، اب کیا کرنا؟ قرآن مجید میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم کو کوئی سلام کرے تو تمہارا جواب اس سے بہتر ہونا چاہیے. اب سامنے والے نے سلام بھی کہہ دیا، سامنے والے نے رحمت بھی کہہ دی، سامنے والے نے برکت بھی کہہ دی، تو اب پلٹا کے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کا ٹون اس سے بھی بھاری خوشی والا ہونا چاہیے، اس سے بھی بھاری خوشی والا ٹون ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جناب کیسے ہیں آپ، کیف الحال، خیریت، بارک اللہ، دعائیں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اس کے بعد تو مطلب یہ کہ سامنے والے نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا. اس میں اتنا بڑا فن چھپا ہوا ہے. آج کے دور میں جو لوگ
पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर 1-1 लाख रुपए लेकर आपको मार्केट में सिखाते हैं कि आप जाएं तो कैसे बात करें, कस्टमर से कैसे बात करें, लोगों से कैसे बात करें, फिर आप किस तरीके से उनका को रेस्पॉन्स देना चाहिए, अगर सामने वाला टेढ़ी बात करता है तो आप उसको कैसे डील करना चाहिए, किस तरीके से कोशिश ये करें कि सामने वाले के जेब में से पैसे निकालें। आखिर में ये, लेकिन हमारे पास ये है सामने वाले के दिल में मोहब्बत कैसे फेरे, अल्लाह के लिए, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। क्यों? जो अल्लाह के लिए किसी को चाहता है तो ये दोनों की मोहब्बत कहाँ ले जाएगी? उन 7 खुश नसीबों के दायरे में जिनको क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने साए को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरहमत फरमाएंगे, इतनी बड़ी फजीलत मिल जाएगी। तो ये पहली चीज है, इज़ा लक़ीतहू फसल्लिम अलैहि, सलामुन अलैकुम भी जायज़ है, अस्सलामु अलैकुम, दोनों रिवायतें, लेकिन सलाम अलैकुम नहीं, सलामुन अलैकुम अगर कह रहे हैं तो ठीक है। ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब भी आप मिले अस्सलाम अलैकुम, जल्दी मत कहिए, देखिए इसको अच्छा यूटिलाइज कीजिए, ये बहुत बड़े स्टार्टर है आपके दोस्ती का। यूं समझिए कि आप इसको आप हार्ट ओपनर कहिए, या इसके अंदर आप ये कहिए किसी का दिल खोल देना है, तो बेहतरीन स्टार्ट के लिए ये एक अच्छा जुमला, इसको अच्छा यूटिलाइज कीजिए। फिर आप देखिए कि कुछ ही दिनों में आपके रिलेशन कितने अच्छे हो जाएंगे। कई लोग जो आपके बारे में गलत सोचते हैं आपके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। कई लोग गलतफहमियां पैदा हो जाती है, इंसानों को गलतफहमियां पैदा हो जाती है। गलतफहमियों को तोड़ने का एक आसान इलाज है, ये पहला उसूल, इसको कहते हैं आप गोल्डन रूल कहिए, आप सोशल लाइफ में कामयाबी का एक गोल्डन रूल। सेकेंड, वइज़ा दआका फअजिबहु, और अगर वो तुमको खाने के लिए दावत दे तो उसकी दावत पर लब्बैक कहो। 2 तरह की दावतें होती है, एक है वलीमे की दावत। तो उलमाए किराम ने कहा अगर वलीमे की दावत के लिए अगर किसी ने आपको बुला दिया और खास तौर से उसने ये कहा कि भाई आप आना है, देखिए अगर मैं नहीं आया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मुझे बहुत मोहब्बत है आपसे, आपका, यानी आपको पूरा तरीके से वाज़ेह हो जाता है कि ये आदमी पूरी तवज्जो देकर बुला रहा है। एक दावत ऐसी होती है कि आप आए तो आए, नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बुलाने के स्टाइल में ही वो बात होती है कि फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया गया, तब आपके ऊपर उतना वाजिब नहीं, क्योंकि बुलाने वाले ने मुकम्मल नहीं बुलाया। तो वलीमे की दावत जनरली उलमाए किराम ने कहा ये वाजिब है, लेकिन जो जनरल दावतें हैं वो सुन्नत है, आप चाहे तो ले सकते हैं या उज़ुर पेश कर सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से आपको टाल, क्योंकि उसका हक तो जरूर है। क्योंकि इस्लाम में जो हक का वर्ड इस्तेमाल किया गया है इसमें से कुछ चीजें वाजिब है, वाजिब ऐन, शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं वाजिब ऐन है, कुछ चीजें हैं वाजिब किफाई, अगर कुछ ने अदा कर दिया तो काफी हो जाएगा। कुछ लोगों ने अगर नमाज जनाजा पढ़ ली तो पूरे सोसाइटी और पूरे महल्ले पर से गुनाह हट जाएगा, इसको कहते हैं वाजिब किफाई। किफाई यानी कि काफी हो जाना, चंद लोगों ने कर लिया तो काफी, वाजिब ऐन, वाजिब किफाई, और एक होता है मुस्तहब, बेहतर। तो ये हक के अलग अलग माने आते हैं, तो उसी तरीके से हर हक का अलग अलग हुक्म है। इज़ा दआका फअजिबहु, अगर वलीमे की दावत है तो बाद उलमाए किराम ने कहा वाजिब है, मगर ये कि अगर आपके पास कोई शरई उज़ुर है तो तब वाजिब नहीं। मान लीजिए अगर वहां मौसीकी है, वहां अगर नाच गाना है, वहां अगर अपोजिट सेक्स मिंगल, इख्तिलात, नारवा इख्तिलात का माहौल है, वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो गैर शरई हो रही हैं, तो ऐसे वक्त पर आपके ऊपर वलीमा अटेंड करना फिर वाजिब नहीं। लेकिन अगर एक आदमी वलीमा के लिए बुलाता है, इज़ा दआका फअजिब, अगर आपको उसने बुलाया तो आपको लब्बैक कहना है। अगर कोई शरई उज़ुर है आपके पास तभी रुक सकते हैं, वरना आपको जाना है, या फिर अगर नहीं गए तो माफी मांगना है, नहीं आ सकते हैं तो माजरत करना है। आप ये नहीं कह सकते मुझे टाइम नहीं मिला, आपको या तो माजरत करना पड़ेगा कि भाई मैं नहीं आ सकता, उस वक्त पर बिजी हूं, अच्छे तरीके से आपको बोलना पड़ेगा, और अगर आप जा नहीं सके तो बाद में आपको माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि उसका हक है, आपने नहीं दिया। क्योंकि जब एक आदमी आपको दावत के लिए बुलाता है, गोया कि अपनी इज्जत आपके कदमों में रख रहा है, आप उसको ऐसे ठुकरा दे तो उसके दिल को तकलीफ होगी। ये सोशल लेवल पर ताल्लुकात के लिए बहुत जहर वाली चीज है। अच्छा, हमारा माशरा उल्टा है, हमको दावत के लिए नहीं बुलाए, अच्छा बुलाए तो जाना है, नहीं बुलाए तो जबरदस्ती करके दावत लेने का जिक्र नहीं है इसमें सब। अब हमारे पास एडवांस हो जाते हैं, बाज़ औक़ात या तो हम बहुत कमजोर हो जाते हैं, या तो बहुत जज्बे में आके एडवांस हो जाते हैं, या तो बहुत कमजोर हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी भी कर ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है, कपड़े पर जाफरान का धब्बा देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे, लगता है कि तुमने शादी कर ली। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर अगर हम होते, शादी कर ली हमको नहीं बताया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होने वाले, बारात आनी चाहिए, इतने लोग आना चाहिए, खानदान में शादी हुई और हमको नहीं बुलाए, कोई जरूरी नहीं, बुलाए तो ये हक अदा करना है, नहीं बुलाए तो हक अदा करने की कोशिश करने की ज्यादा फरमाइशें मत करिए, और बुलाए तो फिर दो को भी लेकर जा रहे, ठीक है। सूरह नूर सूरह नंबर 24 पढ़ने से पता चलता है, औ सदीक़कुम, तुम अपने भाई का खाना अगर बगैर इजाजत के खा लेते हो तो जायज है, कुरान में बताया गया, लेकिन उलमाए किराम ने बताया ये उस वक्त पर है जबकि उसको तकलीफ ना हो।
کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے سامنے والا تکلیف ہو. اگر آپ کو یقین ہے کہ میں اگر کسی کو لے جاتا ہوں اور سامنے والا برا نہیں مانتا ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے تو ایسے وقت کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کے لے جانے کی وجہ سے اس پر بھاری پڑ رہا ہو, تکلیف ہو جا رہی ہے, تو پھر سوچ لیجیے آپ کا ڈیسیشن صحیح ہونا چاہیے. تو لہٰذا ایسے ڈینجر ڈیسیشن سے بچنا چاہیے. اذا دعاک فاجبہ. تیسری جگہ وَإِذَا اسْتَنصَحْكَ فَانصَحْ لَهُ. خیر خواہی کرنا. اگر وہ تم سے مشورہ مانگے تو تم اس کو اچھے طریقے سے مشورہ دو. اگر وہ تم سے خیر خواہی مانگے تو تم اس کی خیر خواہی تم پوری کرو. نصیحت کہتے ہیں عربی زبان میں, نصح کا مطلب ہوتا ہے شہد کا جو پٹا ہوتا ہے, شہد کا جو گھر ہوتا ہے, اس میں سے پوری طریقے سے شہد اندر سے نکال کر خالی کر دینا. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں نصوحہ, اس کو کہتے ہیں نصح, اس کو کہتے ہیں نصیحت. یعنی مطلب یہ ہے کہ سامنے والے نے اپنے پورے جذبات آپ کے سامنے رکھ دیے, کہے کہ بھائی میں کیا کروں بتائیے, میں ڈگری کر چکا ہوں, میں کیا کروں نیکسٹ, میں سعودی عرب آنا چاہ رہا ہوں. آپ سعودی عرب سے آئے ہیں, نہیں آج کل حالات اچھے نہیں, اب یہ آدمی آئے گا ترقی کرے گا, کل کے کار میں گھومے, آج کل حالات اچھے نہیں, یہی اچھے رہو, یہی اچھی ترقی, میں مطلب غلط رہوں میں. ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں عالم کورس کرنا چاہ رہا ہوں, یا ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں فلاں فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, تو آدھی ساری معلومات دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہوتا ہے, یہاں تک کہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ بیچارہ غریب ہے, اس کو فلاں جگہ پہ اسکالرشپ ملتی ہے, معلوم رکھتے ہوئے بھی نہیں بتاتے. ارے بھائی بتانا تھا, بیچارہ غریب دکھ رہا ہے, اس کو بتا دینا تھا. تو وہ مجھ سے پوچھا, کیا پوچھا تو بتاؤں, مجھ سے پوچھے نہیں. ایک دن وہ بھٹکے گا, اس کے دن آ کر بیٹھے گا, کرسی پہ بیٹھے گا, پوچھے گا تب بتاؤں. نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس حدیث میں کیا کہا, اگر پوچھے تو بتانا واجب ہے, لیکن اور ایک حدیث میں ہے نہ پوچھے بھی تو بتاؤ. الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, خیر خواہی کا نام. نبی صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کس کے لیے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. عام لوگوں کے ساتھ بھی, خود سے بھی اگر آپ کو معلومات ہوتے ہیں, ایک بیچارہ پریشان ہے, آج لوگوں کو اگر کوئی ترقی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا, وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کا پیر کھینچاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ٹانگ کھینچنا. لیکن شریعت میں کیا بتایا جا رہا ہے, اس کی ٹانگ کو چھوڑ دینا ہے. اگر کہیں ٹانگ پھنسی ہوئی ہے تو اس کی ٹانگ کو آزاد کرنا ہے. اگر اس کے پاس ڈگری غلط ہے یا غلط جگہ پر پڑھ رہا ہے, اس کو نصیحت کرنا ہے. اگر وہ آدمی غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے یا غلط کیریئر بنا رہا ہے, یا وہ آدمی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, تو اس کو کہنا تمہارے ماں باپ کتنی گاڑی کمائی لگا کر تمہارے پیچھے پیسہ لگا رہے, تم پڑھ نہیں رہے ہو. ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنا ہے, ایک دوسرے کو آگے بڑھانا ہے. اگر کوئی بیچارہ ٹیوشن پڑھا کر پیسے جمع کر کے کہیں کچھ کورس کر رہا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کو کہیں اسکالرشپ مل سکتی ہے, اسپانسرشپ مل سکتی ہے, لیکن آپ اس کی طرف راستہ نہیں بتاتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ آپ کے دل میں آپ کو معلوم تھا لیکن آپ نے خیر خواہی نہیں کی. تو ہم کو جا کر راستے بتانا پڑے گا. اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں اچھا سوچے ہمیشہ, اس کے غائبانہ میں اگر اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اس کے لیے عذر تلاش کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی غائبانہ میں کسی مسلمان, ایک تو ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے تو خیر خواہی کر لیتے, لیکن علماء کرام نے کہا مکمل خیر خواہی تو اس وقت پر ہوگی کہ وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی آدمی امیج اس کا خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں نہیں وہ آدمی ایسا ہوگا, نہیں شاید اس کا مطلب یہ ہوگا, نہیں شاید انہوں نے جو کیا اس کا یہ ہوگا. کچھ نہ کچھ اس کا عذر تلاش کرنا بھی بڑی خوبی ہے. اس کے ذریعے سے لوگوں میں اصلاح کا ماحول پیدا ہوگا, فساد کا ماحول نہیں. صحیح بخاری کا واقعہ کہ جب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی تو اس وقت پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے عثمان رضی اللہ تعالی, اے عثمان تم اگر چاہو تو میں حفصہ کی شادی آپ سے کرانا چاہتا ہوں. جواب نہیں ملا. کچھ دیر مہلت لی انہوں نے, لیکن مہلت کے بعد جواب نہیں دی. پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ مہلت مانگی, لیکن اس کے بعد انہوں نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچی کا رشتے کو جب میں نے قبول نہیں کیا, تمہارے دل میں ہو سکتا میرے مسئلے کو لے کر کچھ غم ہوگا, کچھ تکلیف ہوگی. تو ایسے وقت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں مجھے تکلیف ہوئی تھی جب آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اصل میں اس وجہ سے خاموش ہو گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر کیا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس بات کا علم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو ہو چکا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور ادب میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں کرتے تو میں یقیناً آپ کے رشتے کو قبول کر لیتا، آپ نے جو پیغام لایا میں اس کو قبول کر لیتا تھا۔ اس واقعے سے ہم کو کیا سبق ملا؟ اگر ہم کوئی کسی کو کچھ کہتے ہیں کرنے کے لیے، اگر وہ نہیں کرتا ہے، اگر ہم کسی کو کچھ آفر دیتے ہیں یا شادی بیاہ کے موقع پر کسی پر کوئی رشتہ پیش کرتے ہیں یا کسی بھی ڈیل میں کوئی چیز آپ پیش کرتے ہیں، لیکن سامنے والا اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو آپ کو اس کا عذر تلاش کرنا ہے، اس کے بارے میں غلط کچھ خیالات اتنے نہیں لائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ریاکٹ نہیں کیا، دل میں تکلیف ہوئی لیکن انہوں نے ایسا کچھ ریاکٹ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہو جائے۔ دل میں تکلیف ہو سکتی ہے لیکن ریاکٹ پر آپ کو قابو پانا پڑے گا۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا، فوراً ہم ریاکٹ کرتے ہیں، اچھا میرا رشتہ ٹھکرا تھا، اب میں شہر کا ایک ایسا آدمی تلاش کروں گا دنیا دیکھتے رہے گی اور ایسا کروں گا تم کو بتا دوں گا کہ میں کون ہوں۔ یعنی ریاکشنری میتھڈ اچھی چیز نہیں۔ اگر آپ کسی کو بتانے کے لیے کچھ کرتے بھی ہیں، وہ آدمی کل کے مرنے والا ہے، اس کے لیے آپ نے نیکی کی۔ ایک ایسا آدمی جو مر جانے والا ہے، اس کو دکھانے کے لیے آپ نے نیکی کی، اس کے لیے کریے جو حیون اور قیوم، جو کبھی ہمیں سدا زندہ رہنے والا، جو قیوم ہے، اور آپ جو نیکی کر رہے ہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ ہم کو سارے عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ پاور آف اخلاص پیدا کیجیے۔ اگر پاور آف اخلاص رہے گا تو ریاکشنری میتھڈ سے بچ جائیں گے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کام کرنے کا دل میں خیال ہی نہیں آئے گا، بس آپ کرتے رہیں گے۔ لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں غلط سوچیں، لیکن آپ اتنے بزی ہو جائیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے، کسی کی پرواہ مت کیجیے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ میں کام ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں یا اس کے لیے کر رہا ہوں۔ اذا استنصحك فانصح له، تو خیر خواہی کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ غائبانہ میں بھی اگر کوئی عمل دیکھتے ہیں تو اس کے لیے عذر تلاش کریں۔ یہ تیسری چیز ہے۔ پہلی چیز ہے جب بھی ملے سلام کی عادت ڈالیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری چیز ہے اگر وہ دعوت کے لیے بلائے تو پھر دعوت کا جواب دے، لبیک کہے جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ تیسرا اصول یہ ہے اگر وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے، کریئر کے مسئلے میں، تعلیم کے مسئلے میں، کسی آدمی کے مسئلے میں، کسی بھی معاملات میں، بزنس کے اعتبار سے، اگر آپ کو معلومات ہے تو بتائیے۔ خیر خواہی کا مطلب یہ بھی ہے آپ کو معلومات نہیں ہے تو مت بتائیے۔ مان لو خیر خواہی میں آ کے سب بتائے، بھائی میرے پیٹ میں درد ہے، وہ گولی کھائی، یہ گولی کھائی، بیچارے کو اور خطرناک پریشان، اب تو بولنا ہی ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ اس اندر سے پوری چیزیں نکالنا مطلب صحیح باتیں نکالنا، یعنی شہد کے پٹے میں سے پوری بات نکالنا ہے ہی نہیں ہے تو آپ جا کے تو الٹا وہ گھر ہی تباہ ہو جائے گا۔ رہے تو نکالیں گے، شہد نہیں ہے تو نہیں نکالنا۔ آپ لا ادری، مجھے اس بارے میں معلومات نہیں۔ ہمارے پاس عادت ہے میڈیسن کا مسئلہ آتا ہے کچھ بھی گولی دے دیتے بیچارے کو، دوست کو، تو دوستی میں بیچارے کھا لیتا پریشان۔ انجینئرنگ کے مسئلے میں بھی ایسے ہی، گھر کیسا ہونا، ارے میں سنا تھا ایسا ایسا تھا، بعد میں گھر گر جاؤ۔ شرعی مسئلے میں بھی ایسے ہی ہوتا، کیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے، روایت ان کو پتا نہیں، وہ من گھڑت ہے ان کو پتا نہیں، ان کو یہ عادت نہیں ہے کہ بھائی مسجد میں امام صاحب ہے، بڑی محنت سے مسجد بنائی گئی، مسجد کے اندر ایک امام رکھا گیا، وہ امام صاحب 8 سال عالم کورس کر کے آئے ہیں اور وہ مدینے جا کر پڑھ کے آئے، عمر آباد جا کر پڑھ کر آئے، رائے دور جا کر پڑھ کر آئے، محمدیہ جا کر پڑھ کر آئے، 8 سال انہوں نے لگائی ہے۔ وہ عالم صاحب سے پوچھیے، جو جانتا ہے اس کی طرف لوٹا دیجیے۔ اگر معلومات نہیں ہے تو خیر خواہی کرنے کے جذبے میں اس کو دین کے نام پہ کچھ بھی مت بتا دیجیے، آپ مجھے اس بارے میں نہیں ہے۔ یہی اس کو کہتے ہیں خیر خواہی کا مطلب ہے صحیح معلومات والے تک بھی پہنچا دینا، الدال علی خیر کفاعلی۔ لیکن آج کل لوگوں کو عادت ہے کچھ بھی ہے یہ میری معلومات ہے کہہ دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں چیک کر لو تو اس کے اندر ضعیف ہے، من گھڑت ہے، بیچارے کو آپ ایگزام میں ڈال رہے ہیں، غلط انفارمیشن پہنچا رہے ہیں۔ یہاں تک 3 چیزیں جو تھی اگر آپ دیکھیں گے یہ انسان کے حرکت والی زندگی سے متعلق، اب باقی کی 3 چیزوں کا تعلق انسان کے غیر حرکت والی زندگی، مطلب ایک ہے تکلیف، بیماری، ایک ہے حرکت والی زندگی، صحت والی زندگی، اب باقی کی تو 3 چیزیں ہیں انسان کے تکلیف والی زندگیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذا عطس فحمد اللہ، اگر وہ چھینک آ جائے الحمدللہ اس نے کہا، اگر اس نے الحمدللہ اگر نہیں کہا تو آپ کو یاد دلانا ہے، بھائی آپ الحمدللہ کہیں، یاد دلانا ہے۔ اگر اس نے الحمدللہ کہا تو پھر ہر ایک بیٹھنے والے پر، ہر ایک پر واجب ہے، پر یعنی واجب آیا نہیں، ہر ایک پر، کچھ لوگ کرنے سے کافی نہیں ہوگا، ہر ایک پر واجب ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ وہ یہ کہے اس آدمی کو کہ جب آپ کہتے ہیں جیسے اس نے کہا الحمدللہ تو آپ کہتے ہیں یرحمک اللہ، یا رحمکم اللہ نہیں، اللہ ہی رحم کرے تم پہ، ایسا نہیں، یرحمک اللہ، اچھے الفاظ ہے، یرحمک اللہ، تو وہ آپ کے اس کے بدلے میں وہ کہے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ اس کے جواب میں کہے گا۔ یہ پورا پروسیس ہے، یہ مسلمان کے حقوق ہے، ادا کرنا ہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، اور ابن ماجہ کی روایت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ
اگر 3 مرتبہ اس نے چھینک ماری، 3 مرتبہ سے اگر زیادہ ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مذکوب. اس کے بعد میں جواب نہیں دیا، اس کا یرحمک اللہ نہیں کہا، یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ. چوتھی مرتبہ کہنا ہے مذکوم، یعنی کہ آپ کو زکام کی بیماری ہے، یعنی اللہ شفا دے. اب یہاں سے شفا کی دعائیں شروع ہوتی ہیں. اگر آدمی، اس کے بعد کیا ہے مریض کا دائرہ کیا ہے 5واں، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. اگر وہ مریض ہو مطلب پبلک میں آ نہیں سکتا، چل رہا ہے پھر رہا ہے تو اس کو مریض نہیں کہتے. یہاں پر جو عیادت کا ہے وہ اتنا بیڈ ریڈن ہو چکا ہے کہیں جا نہیں سکتا، لوگوں سے غائب ہو چکا ویسا مریض، تو اس کے پاس آپ عیادت کے لیے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ رکھتے تھے، جسم کے آپ کسی بھی حصے پر سیدھا ہاتھ رکھ کر آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. اور دعا کے بارے میں بتایا گیا اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. دعا یاد کرنا ہے. آپ جا کے وہاں پر اور زیادہ چیٹ تو نہیں کریں گے، ٹائم تو ویسٹ نہیں کریں گے، دعا کرنے کے لیے جانا تو دعا یاد ہونا پڑے گا. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرتبہ اگر پڑھے. اگر اس کے موت کا ٹائم نہیں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ شفا یقینی ہے. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. دعا پڑھتے ہیں، علاج کرتے ہیں بندے، لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. انت الشافی، اللہ تو ہی شفا دینے والا. تو وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، عیادت کرنا ہے. جب اگر کوئی مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے ہم کو ابھارا گیا. اور صحیح مسلم حدیث نمبر 6556، 65 کو الٹا کریے مسئلہ حل ہو جائے. 6556 اس حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے اے بندے مرضت فلم تعودنی، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا انت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، میں کیسے آپ کی عیادت کروں گا؟ کہا کہ فلاں وقت پر فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو عیادت کرتا تو مجھے پاتا تھا. صحیح مسلم کے الفاظ، صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اے بندے استطعمتک، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. اللہ تعالیٰ قیامت میں بندہ کہے گا اے رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، میں کیسے آپ کو کھلاؤں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے اس وقت پر ایک بندہ بھوکا تھا، تیرے علم میں بھی آ چکا تھا، اس وقت پر ایک بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تھا تو مجھے وہاں تو پاتا تھا. استسقیتک فلم تسقنی، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں دیا. بندہ کہے گا اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، کیف اسقیک، میں تجھے پانی کیسے پلا سکتا ہوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے فلاں وقت پر میرا بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کی پیاس نہیں بجھائی، اگر تو اس کی پیاس بجھاتا تھا تو مجھے وہاں پر پاتا تھا. آپ نے دیکھا کیسی پیاری حدیث ہے. ہم کو دوسروں کا خیال کرنے کا عادت ڈال دیا. دوسروں کا خیال، آدمی اپنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتے ہیں، لیکن آج ہمارے زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سامنے والے سے زیادہ اپنا خیال رکھتے ہیں. سیلفش، خود غرض زندگی گزار رہے ہیں. دوسروں کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. سگے بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، لوگوں کا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. کہیں مسلم مارے جاتے ہیں، مسلم معاشرے میں اسکول نہیں ہے، کسی کو کچھ خیال نہیں ہے. مسلم معاشرے میں مسلم کے لیے ہاسپٹلس نہیں ہے، کسی کو کچھ خیال نہیں ہے. مسلم معاشرے میں ہمارے لوگ بھٹکتے ہیں، شرک کے پاس جاتے ہیں، بدعت کے پاس جاتے ہیں، لیکن مسلم معاشرے کو جو تک نہیں رہتی. کوئی بھٹکتا ہے تو بھٹک جائے، کوئی عقیدے میں بھٹک رہا ہے، کوئی معاشی اعتبار سے پرابلم میں ہے، کوئی علم کے مسئلے کو لے کر پرابلم میں ہے، لیکن کسی کو خیال نہیں آتا کہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنے کے لیے میرے مال میں کا اتنا حصہ لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے، میرے ٹائم میں سے اتنا ٹائم لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے، میرے صلاحیتوں میں سے اتنی صلاحیت لوگوں کی خیر خواہی کے لیے. اور آخری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، جو حق بتایا کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ اور فَاتَّبِعْهُ، اگر انتقال ہو جائے تو جاؤ اور جا کر اس متابعہ کرو. اس کے 2 مطلب. ایک حدیث شریف پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شہید الجنازہ حتی یصلی علیہ، اگر کسی نے جنازہ اٹینڈ کیا یہاں تک کہ نماز پڑھی گئی تو اس کے لیے فلہ قیرات، اس کے لیے ایک قیرات. ایک قیرات کس کو کہتے ہیں؟ مثل احد، احد جو پہاڑ ہے اتنا ہے قیرات. احد پہاڑ. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ترسیں گے. ماں بھی دینے والی نہیں ہے، بیوی بھی دینے والی نہیں ہے، بیٹا بھی دینے والا نہیں ہے، بھائی بھی دینے والا نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے نیکیاں ہم گنواتے ہیں. تصور کریے کہ احد کا پہاڑ کتنا 8 کلومیٹر
احد کا پہاڑ کتنا ہے؟ 8 کلومیٹر آپ کو کار سے یا پیدل جائیں گے 8 کلومیٹر لگیں گے تب جا کے احد کا پہاڑ ختم ہوتا ہے. اتنا 8 کلومیٹر والا پہاڑ اگر آپ کے نام اعمال میں آ کر قیامت میں گرے گا تو اندازہ لگائیے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قیامت کے دن جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری رہیں گے وہ اچھی زندگی میں رہیں. لوگ آج انتقال ہو جاتا ہے فونوں پر تسلی دیتے ہیں, نماز جنازہ پڑھنے نہیں جاتے, اور اگر یہاں تک کہ دفن کر دیا جائے اگر وہاں تک موجود ہو تو اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. 2 احد پہاڑ کے ثواب کے برابر. مریض کی عیادت اور جنازہ ان سب چیزوں کا توجہ نہیں. بھائی تو دور کی بات ہے, بیٹے اپنے باپ کو پلٹ کرنے دے رہے, اپنی ماں بیمار ہے تو توجہ نہیں دے رہے, باپ بیمار ہے تو توجہ نہیں دے رہے, دوائی بھیجانے کی استطاعت ہے لیکن پیسہ صحیح ٹائم پر نہیں دے رہے, بہانے بنا رہے. ماں باپ گولیوں میں بھی کیا کرتے کٹ کرتے, میرا بیٹا پتا نہیں کیسا کما رہا ہوگا تو کہتے کچھ گولیاں کم کر دو ڈاکٹر صاحب, میں اپنے بچے پہ بوجھ بننا نہیں چاہتا. آپ کھل کے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ماں دوائی کا مسئلہ آ جائے تو کھل کے کہہ دو, کیونکہ یہ مسئلہ میرے آخرت کا مسئلہ ہے. ماں سے کہہ دو, اعلان کر دو گھروں کے اندر, ماں باپ سے کہہ دو جب دوائی کا مسئلہ آ جائے, کھانے کا مسئلہ آ جائے تو ماں اس مسئلے میں خاص طور سے میرا خیال کر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ لہ فی حاجت, جو اپنے بھائی کے ضرورت کو پورا کرے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا رہے گا. لوگ کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی, اللہ کی مدد نہیں آ رہی. واللہ فی عون العبد, اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہے گا, کنٹینیوسلی مدد میں رہے گا اللہ آپ کی, جب تک کہ آپ کسی دوسرے کی مدد میں رہیں. ہو سکتا ہے اس کی مدد 2 روپے کی ہوگی, آپ کے کوئی ہو سکتا پروجیکٹ 2 کروڑ کے رکے ہوئے ہوں گے, یہاں 20 ڈالیے ادھر 2 کروڑ آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے, اللہ پر بھروسہ ہے آئیں گے انشاءاللہ. یہاں ماں باپ پہ خرچہ کریے اللہ آپ کے پروجیکٹ آسان کرے گا. یہاں اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کریے اللہ آپ کو آسان کرے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.